دوبارہ اگر مودی کو لے کر آئے تو اللہ گواہ ہے، ایشور کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اس ملک کو تباہ اور برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ دوستوں، 2024 کا الیکشن ہے۔ مودی کے جھوٹ سے، مودی کے لوٹ سے بچیں، اور خصوصیت کے ساتھ میں گودی میڈیا، گودی چینلوں سے بچیں۔ ڈرے نہیں۔ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہندوستان ہم سب کے باپ کا ہے۔ 140 کروڑ لوگوں کا ہندوستان، اور یہ الیکشن ہندوستان کی قسمت طے کرے گا۔ آنے والا 2024 کا الیکشن مسلمانوں کی قسمت طے کرے گا۔ آنے والا 2024 کا الیکشن سچ اور جھوٹ کو طے کرے گا۔ آنے والا 2024 کا الیکشن ہندوستان کی غریبی اور امیری کو طے کرے گا۔ آنے والا 2024 کا الیکشن یا تو آپ کے زبان کو گم کر دیا جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بولنے کی طاقت بھی مل سکے۔ لیکن دوستو، آنے والا الیکشن اتنا بھیانک ہو سکتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خاص طور سے لیے مسلمانوں کے لیے، اور دلت طبقے کے لیے، عیسائیوں کے لیے، جین کے لیے۔ ای وی ایم مشینز، ہر طرف گھوٹالہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ مودی کی طرف سے 400 پار کے نعرے ہیں کہ اس مرتبہ ہم 400 کے اوپر اپنی سیٹوں کو لائیں گے۔ یعنی اگر 400 پار سیٹیں آتی ہیں تو اس ملک کے سویدھان کو بدل دیا جائے گا۔ اس ملک میں مسلمانوں کے رہنے کے سارے حقوق چھین لیے جائیں گے۔ اس ملک کے اندر سے ووٹنگ سسٹم کو ہو سکتا ہے ختم کر دیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر صرف 2% لوگ راج کریں گے۔ اور سب سے اہم بات بتلاؤں آپ کو، اس ملک کو لوک تنتر یا سویدھان نہیں چلا رہا ہے اس وقت، بلکہ اس ملک کو ایسے لوگ چلا رہے ہیں جو لوگ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جیتے ہیں۔ بی جے پی کے جو عام کارکرتا ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ہندوستان کتنا خطرناک موڑ لے رہا ہے۔ یاد رکھیں سری لنکا کو، یاد رکھیں بنگلہ دیش کو، یاد رکھیں افغانستان کو، پاکستان کو، کہ جب بھی مذہب کی بنیاد پر ملک کا بٹوارا ہوا، اس ملک نے کبھی بھی کہیں بھی ترقی نہیں کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا سنویدھان نہ بدلے، بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا خوبصورت اس چمن کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں دوستو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ آپ ڈرے نہیں۔ یہ مودی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، یہ ہندوستان 140 کروڑ ہندوستانیوں کا ہندوستان ہے۔ مودی ایک شخص ہے، اس شخص کو پاور دی ہے 140 کروڑ ہندوستانیوں نے کہ وہ اس ملک کو ترقی کے راہ پر لے جائیں، ڈیولپمنٹ کے راستے پر لے جائیں، وومن امپاورمنٹ ہو اور ملک کے اندر ترقی ہو، اسکولنگ سسٹم بہترین ہو، میڈیکل سسٹم بہترین ہو، سڑکیں اچھی ہوں، ملک کا نظام خوبصورت ہو، حالات پرامن ہو۔ اس لیے اس ملک کے 40 کروڑ لوگوں نے ایک ایسے شخص پر بھروسہ کیا جس شخص نے اپنی زندگی میں نہ اپنی بیوی کو سنبھالا، نہ اپنی ماں کو سنبھالا، نہ خود اپنے صوبے کو سنبھالا، بلکہ ہر جگہ تباہی، بربادی، قتل و غارت گیری اور خون کی ہولی کھیلی جس ایسے شخص نے ہم نے اس ملک کے حوالے کر دیا۔ دوستو، الیکشن کا موقع قریب ہے۔ میرے ہندوستان کے تمام ہندو بھائی، ہندوستان کے تمام مسلمان بھائی، میرے ہندوستان کے تمام جین بھائی، میرے ہندوستان کے تمام دلت بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے، تمنا ہے، یاد رکھیں اس مرتبہ آپ نے دوبارہ اگر مودی کو لے کر آئے تو اللہ گواہ ہے، ایشور کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اس ملک کو تباہ اور برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس ملک کے اندر
سکون، امن، پیار، محبت، بھائی چارگی، ہندو مسلم کے اندر محبتیں باقی دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کی ترقی کے نظام کو اونچا لے جانا چاہتے ہیں، اس ملک کے ڈیولپمنٹ کو، ایجوکیشن سسٹم کو، میڈیکل سسٹم کو، ہیلتھ سسٹم کو، اور اس ملک کے اندر سے بدترین کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے کہ 24 کے الیکشن میں پارلیمنٹ میں ہم اس مرتبہ کانگریس کو ووٹ دیں، اس مرتبہ انڈیا الائنس کو ووٹ دیں، اور مودی کے ہٹ کنڈوں سے، مودی کے جھوٹ سے، مودی کے لوٹ سے بچیں، اور خصوصیت کے ساتھ میں گودی میڈیا، گودی چینلوں سے بچیں۔ ڈرے نہیں، یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہندوستان ہم سب کے باپ کا ہے، 140 کروڑ لوگوں کا ہندوستان ہے۔ جو 56 انچ کا سینہ، جو شخص کہتا ہے نا کہ میرا سینہ 56 انچ کا ہے، مودی تم اس ملک کے پرائم منسٹر ضرور ہو، لیکن 140 کروڑ ہندوستانیوں کے دل میں تم نے ایسی نفرت کی بیج بوئی ہے، یاد رکھیں اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وقت ہے، آج وقت ہے، سنبھل جائیں ہندوستان، کل ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جے ہند۔